اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اس بات میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں اور حدیث کی روشنی میں انہیں واضح بھی کیا گیا ہے، مگر یہاں ہمارا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے ہے، اس لیے ابلیس اور آدم علیہ السلام تک ہی محدود رکھتے ہوئے لکھنے کی جرأت کرتے ہیں۔ کتابوں سے جو کچھ اس زمن میں حاصل ہوتا ہے پیش کر رہا ہوں، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جنات کو آدم سے بھی پہلے زہریلی آگ سے پیدا کر چکے تھے۔ ابلیس چونکہ بڑا عبادت گزار تھا، اس لیے نوری فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ ابلیس جو جنات کی نسل سے تھا عبادت گزاروں میں ہم سے بھی بڑھ گیا ہے، تو انہوں نے اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ اگر ابلیس ہمارے ساتھ رہے تو اچھا ہے۔ اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی، یعنی ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا اور ابلیس آسمانوں پر پہنچ گیا اور فرشتوں کا بھی استاد بنتا گیا۔ جب جنات نے نافرمانی کی انتہا کر دی تو اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر ابلیس کی ماتحتی میں ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جنات کو مار مار کر بھگا دیا اور وہ دو جزیروں میں دھکیل دیے گئے۔ اسی فتح سے ابلیس مغرور ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اگر اب اللہ مجھے اس سلطنت سے نکالے گا تو میں نہیں نکلوں گا۔ گویا ابلیس خدا کے مقابلے میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے، مگر دوسری طرف اللہ جو مختار کل ہے اس کے دل کی بات کا جواب یوں دیتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد فرشتوں نے لوح محفوظ پر لکھا دیا کہ عنقریب ایک مقرب بارگاہ الہی عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ فرشتوں کو فکر لاحق ہوئی اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس کا ذکر کرنے لگے۔ فرشتوں کو فکر کرتے دیکھ کر ابلیس کو بھی معلوم ہوا تو کہنے لگا، اس قصے کا ہم سے تعلق نہیں، اور ابلیس سمیت تمام فرشتے اس مردود پر لعنت بھیجتے رہے۔ ایک روز ابلیس نے اللہ سے کہا، اے خدا، تو مجھے اس فرشتے کا نام بتا دے جو تیری نافرمانی کرے گا تاکہ میں اسے ہلاک کر دوں۔ اللہ نے فرمایا، تھوڑے عرصہ کے بعد تمہیں خود اس کا پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ہم تم سے ایک مخلوق پیدا کرنے والے ہیں، جس میں سے بعض میری فرما برداری کریں گے، بعض نافرمانی۔ جو فرما برداری کریں گے انہیں میں بہشت میں جگہ دوں گا، یعنی کہ جنت میں جگہ دوں گا، اور جو نافرمانی کریں گے ان سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ زمین نے عرض کیا، بہشت میں جانے والوں پر تو میں بہت خوش ہوں، مگر جو دوزخ میں جائیں گی میں ان سے خوف محسوس کرتی ہوں۔ اور اس خوف میں زمین اس قدر روئی کہ اس کے آنسوؤں سے ریاں بہہ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین کے اجزاء سے ایک مٹھی مٹی لاؤ۔
جبریل علیہ السلام جب زمین پر پہنچے تو زمین بہت روئی اور اس سے اللہ کی پناہ مانگی، اور وہ زمین کی یہ حالت دیکھتے ہوئے رحم کی نظر سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس لوٹ آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ زمین کی گریہ زاری کے باوجود مٹی لے آئے۔ اللہ نے پوچھا، تمہیں زمین کے پناہ مانگنے پر ترس نہ آیا؟ تو کہنے لگے، ترس کرتا تو حکم خداوندی کی تعمیل کیسے ہوتی؟ اللہ نے انہیں ملک الموت مقرر کر دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، موت دنیا میں مکروہ چیز گنی جاتی ہے، اس میں تیرے نبی اور پیغمبروں جیسی ہستیاں بھی ہوں گی، یعنی کہ جو موت کا ذائقہ چکھیں گی، اس لیے لوگ مجھے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم موت کے لیے بیماریاں بنا دیں گے اور دنیا کی نظریں بھی تمہیں دیکھ نہ سکیں گی، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف اجزاء سے مٹی اکٹھی کی تھی۔ یہ دنیا میں انسان بھی مختلف صورتوں کے پیدا ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ